آج لوگ جو ہیں تین چیزوں کی فکر میں زیادہ ہیں. انسان کو تین چیزیں چاہیے آج کے دور میں. میرا لباس اچھا ہو جائے، میرا مکان اچھا ہو جائے اور میرا نام اونچا ہو جائے. تین چیزیں چاہ رہے ہیں آدمی. میرا لباس اچھا ہو جائے، میرا مکان اچھا ہو جائے اور میرا نام اونچا ہو جائے. اللہ اکبر. لیکن جیسے ہی تم موت کے شکنجے میں آئے گا تینوں چیزیں بدل جائے گی. لباس کفن میں بدل جائے گا، مکان آپ کا قبر میں چینج ہو جائے گا اور نام کے آگے آپ کے مرحوم یا مرحومہ لگ جائے گا. میرا نام سید عاصم میاں ہے، میرے نام کے آگے مرحوم لگ جائے گا. حافظ شعیب صاحب بیٹھے ہیں، ان کے نام کے آگے مرحوم لگ جائے گا. اللہ اکبر. زیادہ تیش میں مت رہے، زیادہ تکبر میں مت اکڑ کر مت چل، بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی کر. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو زمین سے اٹھاتا ہے اور شہرت کے آسمان پر پہنچا دیتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے اکڑ کر چلنے کی ضرورت نہیں، لوگوں کو حقیر سمجھنے کی ضرورت نہیں، تکبر کرنے کی ضرورت نہیں. نبی کی سنت کے ڈھانچے میں آ، نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال. غوث اعظم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں توق ڈال لے. قسم خدا کی آج تم جو مارے جا رہے ہو، کبھی تم ٹیری پورا میں مارے جا رہے، کبھی رات میں مارا گیا، کبھی تمہیں بریلی میں مارا گیا. پوری دنیا میں تمہیں آج مسلمان کی ناک کٹائی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اے لوگوں، آج تم کتنی تعداد میں ہو؟ پوری دنیا کے اندر 56-57 کنٹری مسلمانوں کی ہیں. 1 ارب 40-50 کروڑ لوگ تم ہو، لیکن آج تمہیں مارا جا رہا ہے. جب 313 تھے، اللہ اکبر، کافر 1000 سے زیادہ تھے. قسم خدا کی مسلمانوں نے فتح و نصرت کا وہ جھنڈا گاڑ دیا تھا کہ زمانہ رشک کرتا تھا ہماری بہادری پر. آج ہم مارے جا رہے ہیں. کس وجہ سے؟ ہم قرآن سے دور ہیں، نبی کی تعلیمات سے دور ہیں. ہم نے اپنے بزرگوں کا دامن ہے. خدا کہ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اللہ تمہیں جی بلند کر دے گا اگرچہ تم مٹھی بھر جماعت ہو، لیکن شرط اتنی ہے قرآن کا دامن مت چھوڑنا، سنت مصطفیٰ کو پکڑ لینا. جس دن تم نے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیا، اللہ رب العزت تمہاری فتح و نصرت کے جھنڈے خود گاڑ دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان صابر پاٹ، فیضان دادا میاں، عرس مقدس حضرت علامہ مولانا مفتی سید عاصم القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. حضرات، اور عزت بھی اللہ نے اسی کو عطا فرمائی ہے جس نے نبی کی سنت پہ عمل کیا ہے یا جس نے قرآن کے پیغام کو عام کیا ہے. پوری دنیا کا جائزہ لیں، پوری تاریخ اسلام کا آپ جائزہ لیں. جب سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اللہ اکبر، اللہ نے عزت کسے عطا فرمائی ہے؟ جس کے اندر تقوی کا نور تھا، جس کے اندر طہارت کی پاکیزگی تھی، جس کا دامن گناہوں سے جتنا پاک تھا. آپ جائزہ تو لیں. اس دنیا کے اندر نبی نے ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی. کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کارے کو گورے، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پر. اب جس کا کردار جتنا بلند ہوگا، جس کا دامن گناہوں سے جتنا پاک ہوگا، وہی اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہوگا. آپ دنیا کی تاریخ کا جائزہ لے لیں، عزت اللہ نے اسی کو عطا فرمائی ہے جس کا مرتبہ، جس نے قرآن سنت کے دامن کو پکڑا ہے، جس نے اللہ کی اطاعت اور نبی کی اتباع کی ہے. آپ جائزہ تو لیں. عزت اس دنیا کے اندر شیطان کو نہیں بلکہ آدم صفی اللہ کو ملی ہے. عزت نمرود کو نہیں، عزت ابراہیم خلیل اللہ کو ملی ہے. عزت فرعون کو نہیں، عزت موسیٰ کلیم اللہ کو ملی ہے. عزت بخت نصر کو نہیں، عزت موسیٰ کلیم اللہ کو ملی ہے. عزت ابو جہل و ابو لہب، عتبہ اور شیبہ کو نہیں، عزت محمد الرسول اللہ کو ملی. عزت منکر عقاب کو نہیں، عزت صدیق اکبر کو ملی ہے. عزت عبد الرحمن ابن ملجم کو نہیں، عزت مولا کائنات مولا علی کو ملی ہے. عزت بلبائیوں کو نہیں، عزت عثمان غنی کو ملی ہے. ذرا آگے بڑھیے آپ. عزت دہریہ کو نہیں، عزت امام اعظم کو ملی ہے. عزت معتصم باللہ جیسے معتزلی کتے کو نہیں، عزت امام احمد بن حنبل کو ملی ہے. اور عزت اکبر بادشاہ کو نہیں، عزت مجدد الفسانی کو ملی ہے. اور عزت پرتھوی راجہ کو نہیں، عزت ہمارے خواجہ کو ملی ہے. اور آج تقریباً 100 سال پہلے عزت اشرف علی تھانوی، رشید گنگوہی، اسماعیل کہلوی جیسے دیا بنا کو نہیں، عزت امام احمد رضا کو ملی ہے. کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو، نعرہ تکبیر.
سے مقدس خواجہ کا ہندوستان مفتی سید عاصم القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم، عزت غداروں کو نہیں، عزت وفاداروں کو ملی ہے. عزت وہابیہ دیابنا کو نہیں، عزت خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کو ملی ہے. اور عزت خارجیوں کو نہیں، عزت سادات کو ملی ہے. عزت غداروں کو نہیں، عزت سچے پکے وفادار عاشقان رسول کو ملی ہے. سبحان اللہ. اللہ آپ اندازہ لگائیں، اللہ نے عزت کے تاج انہی کو پہنائے ہیں جس نے قرآن کے دامن کو قرآن کے علم کو تک پہنچایا ہے، قرآن کے میسج کو لوگوں تک فارورڈ کیا ہے. اللہ نے کے تاج انہیں ہی پہنا دیے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب عزت کے تاج آپ کیسے پہنیں گے؟ قرآن میں ایک اعلان اللہ نے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ مقبولیت والا اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اب ایک انسان ایسا ہے جو مسجد کے اندر 5,000 روپے میں مؤذن کی ملازمت کرتا ہے، 10,000 روپے میں امامت کے فرائض انجام دیتا ہے. اور ایک انسان ایسا ہے جو مدرس قال اللہ و قال الرسول پڑھا رہا ہے. اللہ اکبر. لیکن اس کا دامن گناہوں سے پاک ہے، اس کا دامن شراب سے پاک ہے، اس کا دامن نجاست کی آلودگی سے پاک ہے، اور اس کا دامن طہارت سے بھرا ہوا ہے. اور ایک انسان ایسا ہے جو بلڈنگوں کے اندر رہتا ہے، ہوائی جہاز سے سفر کرتا ہے، لیکن اس کا دامن شراب سے آلودہ ہے، اس کا دامن غیبت سے آلودہ ہے، اس کا دامن چغل خوری سے آلودہ ہے، اس کا دامن بدزبانی سے آلودہ ہے. اللہ اکبر. تو وہ شخص اسلام کے اندر ذلیل ہے جو شراب پیتا ہے. شراب کے بارے میں علماء کرام سے آپ پوچھ لیجئے، شراب کی ایک بوند اگر کسی کنویں میں ڈال دی جائے، کئی ٹن وزنی پانی میں ڈال دی جائے تو پورا کنواں ناپاک ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن لوگ شراب پیتے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں حضرات، جو بلڈنگوں میں رہتا ہے، جو ہوائی جہاز کا سفر کرتا ہے، جو بڑے بڑے محلات میں ہے، لیکن وہ سارے گناہوں سے آلودہ ہے، وہ اسلام کی نظروں میں ذلیل ہے. لیکن انسان صرف 100 روپے روزانہ کماتا ہے، اس کا دامن گناہوں سے پاک، اس کا دامن غیبت سے پاک، اس کا دامن چغل خوری سے پاک. اگر وہ شخص جھوپڑی کے اندر بھی رہتا ہے تو اس کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہے. زیارت کے لیے آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہے. اچھا تمہیں کیسے نہیں مارا جائے گا اس زمانے کے اندر؟ کیسے ہم بدنام نہیں ہوں گے؟ یقین ماننا، جب بریلی شریف میں پڑھ رہا تھا تو خاص عید والے دن میں نے دیکھا، جب میں جامعہ نوریہ سے باہر نکلا عید والے دن، تو یقین ماننا شراب کی دکانوں پہ عید کی نماز پڑھ کے ہندو غیر مسلم کم تھے. اس قطار میں، اس لائن میں میں نے مسلمانوں کو زیادہ دیکھا تھا. بریلی کے اندر خاص عید والے دن انسان اتنا دور ہو گیا اپنے رب سے. اب بتائیے پھر کیسے عذاب نہیں آئے گا؟ کیسے ہمیں؟ وہ تو اللہ کا فضل ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے حبیب، اس امت، تم آخری نبی ہو اور اس امت کے اندر تم موجود ہو. تمہاری وجہ سے، تمہاری صدقے زمین کو عذاب عام نہیں دوں گا. ورنہ پہلی امت آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی قوم کو بندر بنا دیا گیا، کسی قوم پہ ایک چیخ ایسی ماری حضرت جبرائیل نے کہ وہ پوری قوم مر گئی. کسی قوم کو آسمان تک اٹھا کے لے گئے، اس کو پلٹ دیا، وہ ہمارے سب مارے گئے. لیکن اس امت پہ اللہ کا خاص فضل ہے، عذاب عام نہیں آ سکتا. کبھی آسمان سے پتھر برسے، کبھی آگ پوری دنیا میں پھیل گئی، یا کبھی سیلاب ایسا آیا پوری دنیا کو تباہ کر دیا، عذاب عام نہیں آ سکتا اس امت پر. اس لیے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے حبیب، اس میں جلوہ گر ہے، اس وجہ سے عذاب عام نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. جب نبی کے صدقے میں تمہیں مہلت دے دی ہے، تمہیں چھٹکارا دے دیا ہے، تو آؤ نا نبی کے دامن میں. سب کچھ تو تمہیں نبی کے در سے ملے گا، سب کچھ نبی کے در سے ملے گا. بخشش کا پروانہ نبی کی چوکھٹ سے ملے گا، مغفرت کا پروانہ نبی کی چوکھٹ سے ملے گا، نجات کا پروانہ نبی کی چوکھٹ سے ملے گا، عطا کا پروانہ تمہیں نبی کی چوکھٹ سے ملے گا. تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. نبی کریم ہی کی چوکھٹ ہے، خدا کی کر سکتے ہو. سب کچھ تو تمہیں نبی کی چوکھٹ سے ملے گا. اللہ اکبر. شاعر نے نقشہ کھینچا ہے نا،
ارے تو اپنی بخشش کے بارے میں سوچنے والا ہے کون؟ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ دے۔ انشاءاللہ العزیز جس دن ہم قرآن و سنت کے دامن میں آ گئے، اللہ رب العزت ہماری بخشش فرما دے گا، ہمارے بیڑوں کو پار لگا دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے بستے پہ رحم